نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة المدرسة مدرسے کا مکتبہ اليوم ندرس حول مكتبة المدرسة وكيف نبين حالتها وكيف نذهب إلى مكتبتنا وكيف الكتب هناك. في هذا الدرس نحن نبين حالها. اولا مكتبة المدرسة مدرسے کا کتب خانہ. وتضم مدرستنا أيضا مكتبة فخمة. ضم يضم اس کا معنی ہے مشتمل ہونا. مدرستنا تضم کا فاعل ہے، تضم مؤنث ہے اس لیے کہ مدرستنا اس کا فاعل مؤنث ہے. ایضاً اسی طرح مکتبتاً فخمتاً بہت بڑے کتب خانے پر. چونکہ مدرسے کی تعریفات اور مدرسے کے بیان ہو رہا تھا، وضو خانہ، مسجد، عمارتیں، بلڈنگ، آج تعارف کرا رہے ہیں مدرسے کے کتب خانے کا. تو تضم مدرستنا ایضاً مکتبتاً فخمتاً ہمارا مدرسہ مشتمل ہے اسی طرح ایک بہت بڑے کتب خانے پر. فخمہ بہت بڑا. ذاخرتاً بالکتب الدینیۃ. ذاخرہ ذخیرہ اندوز یعنی ذاخرتاً جس میں ذخیرہ کیے گئے ہیں، ذخیرہ کیا گیا ہے بالکتب الدینیہ دینی کتابوں کے ساتھ، والعلمیہ علمی کتابوں کے ساتھ، ومخطوطات قدیمہ اور پرانے خطوط کے ساتھ. مخطوط لکھے ہوئی چیزیں، قدیمہ پرانی. وفیہا ایضاً دولاب اور اسی طرح اس میں الماریاں ہیں، دوار گھومنے والی، اور دوار خاص بالجرائد یعنی اس میں وفیہا ایضاً دولاب دوار اور اس میں ایک گھومنے والی الماری ہے جو کہ خاص بالجرائد اخباروں کے ساتھ، اخباروں کے لیے خاص ہیں. والصحف الیومیہ اور یومیہ لیٹر یا صحیفے خطوط وغیرہ کے ساتھ خاص ہے. والمجلات الفصلیہ اور مجلات کہتے ہیں عربی رسائل، الفصلیہ اور فصل یعنی موسمی جو مجلات ہوتے ہیں، جو کہ بعض مجلات سمائی کے ہوتے ہیں، بعض مجلات سالانہ کے ہوتے ہیں، بعض مجلات ماہانہ کے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو مجلات الفصلیہ کہا جاتا ہے. فصل موسم کو کہتے ہیں. من اراد من الطلبۃ ان یستعیر جو بھی طالب علم چاہتا ہے، ان یستعیر کہ عاریۃً لے، کتاباً کوئی کتاب، فعلیہ ان یدرج اسمہ اس کے اوپر ضروری ہے کہ اپنا نام درج کروائے، لکھوائے، عند امین المکتبہ کتب خانے کے ذمہ دار کے پاس. والکتب مرصوصۃ اور کتابیں مرصوص کہتے ہیں سیسہ پلائی ہوئی دیوار کو. ونمارق یہ مرصوص سیسہ پلائی ہوئی دیوار یعنی کتابیں جو ہیں مرصوصہ بالکل چپکا کے ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں پھر رفوفی الماریوں میں، خانوں میں. وَلَهَا اقسام مختلفہ ان کتابوں کی مختلف قسمیں ہیں، مثل الفقہ والادب والتفسیر والعلوم الاخرى اور دیگر علوم. تو یہ تھا کتب خانے کے بارے میں. دیکھیں ذرا ایک بار. تضم مدرستنا ایضا مکتبۃ فخمۃ ہمارا مدرسہ ایک بہت بڑے کتب خانے پر مشتمل ہے. ذاخرۃ بالکتب الدینیۃ والعلمیہ جن میں ذخیرے کیے گئے ہیں، جمع کیے گئے ہیں، جو کہ بہت سارے دینی کتب اور علمی کتابوں کے ساتھ. مخطوطات قدیمہ اور
قدیم خطوط کے ساتھ۔ وفيها أيضا دولاب دوار خاص بالجرائد والصحف اليومية، اور اس میں ایک الماری ہے گھومنے والی، خاص طور جو کہ خاص ہے بالجرائد اخبارات کے ساتھ، والصحف اليومية یومیہ صحائف کے ساتھ، یومیہ خطوط، یومیہ چیزوں کے لیے، والمجلات الفصلیہ اور موسمی رسائل کے ساتھ۔ من اراد من الطلبة ان يستعير كتابا فعليه ان يدرج اسمه، جو بھی طالب علم کوئی کتاب بطور امانت عاریتاً لینا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا نام لکھوائے عند امین المکتبہ، کتب خانے کے ذمہ دار کے پاس۔ اور والکتب مرصوصۃ فی الرفوف، کتابیں الماریوں میں، خانوں میں بالکل ترتیب وار رکھی گئی ہیں۔ ولہا اقسام مختلفہ، اور ان کی مختلف قسمیں ہیں، مثل الفقہ والادب والتفسیر والعلوم الاخرى، اسی طرح دیگر علوم۔ تو یہ تھا آج کا سبق مکتبۃ المدرسہ، مدرسے کی کتب خانے کے بارے میں۔ آئیے ذرا اس کی تمرین کی طرف آتے ہیں۔ اجب عن الاسئلۃ التالیۃ معتمدا علی نفسک، اپنے طرف سے اعتماد کرتے ہوئے ان سوالات کا جواب دیں۔ کم طالبا تسع مکتبۃ مدرستکم، تمہارے مدرسے کے کتب خانے میں کتنے طلبہ آ سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں تسع مکتبۃ مدرستنا قرابۃ 50 طالبا، ٹھیک ہے، ہمارے مدرسے میں کم از کم تقریباً 50 طلبہ ہمارے مدرسے کی کتب خانے میں آ سکتے ہیں۔ متى تزور المکتبۃ للمطالعۃ، متى تزور المکتبہ، زار یزور زیارت کرنا، آپ مکتبے کی زیارت کب کرتے ہیں؟ مطالعہ کے لیے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ازور المکتبۃ للمطالعۃ بعد صلاة العشاء، عشاء کی نماز کے بعد۔ وما هي اقسام مکتبتکم، تمہارے مکتبے کی کیا قسمیں ہیں، یعنی کس طرح کے اقسام ہیں، کس طرح کا بنا ہوا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکتبتنا واسعۃ عریضۃ زاخرۃ بالکتب الدینیۃ والعلمیۃ۔ هل يمكنك ان تستعير كتابا لأيام من مکتبتکم، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ چند دنوں کے لیے بطور امانت، بطور عاریت اپنے کتب خانے سے کتاب لیں؟ نعم يمكن لي ان استعير كتابا من مکتبتي، ولكن فعلينا ان ندرج اسماءنا عند امين المكتبة، فهو يسجل اسماءنا ثم هو يعطينا كتابا للمطالعة، ونحن نأخذ هذا الكتاب ونطالعه، ثم بعد المطالعة ونحن نرده إلى مکتبتنا۔ اس طرح کے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ کم ساعة تطالع الكتب العامة كل يوم، کتنے گھنٹے آپ عام کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ اطالع الكتب العامة قرابة ساعتين ام 3 ساعات، 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے میں عام کتب کا مطالعہ کرتا ہوں۔ یہ تھا کتب خانے کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق سمجھ آیا ہوگا آپ کو۔ جو بھی کوئی سوال ہو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے، کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔